بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے، جمعہ کا دن جو ہے، وہ فکس ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کا، آپ کی کالز لینے کا، آپ کی باتیں سننے کا، آپ کے مسائل سننے کا۔ اللہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن جب کوئی مسئلہ شیئر کرتا ہے تو میں اس کو بھی سنت رسول سمجھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو اپنی عقل اور دانش کے مطابق جس حد تک ہو سکے، ویسے تو مکمل ہی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سیرت رسول، سنت رسول اور حکم خداوند کے پیراڈائم کے اندر ہو بات، اور اسی میں جواب دیا جائے، اور اس کی بات کی حفاظت کرنے کے لیے، اس بات کی حفاظت کرنے کے لیے ایک عالم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے آج علامہ اسعد الرحمان بھائی ہیں۔ السلام علیکم اسعد بھائی۔ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان، شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ آج آپ سے جو بات کروں گا وہ ذرا تھوڑی سی کیا کہنا جی، دل کے قریب بھی ہے اور جذباتی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مرضی دین ہو، جو مرضی مذہب ہو، جو مرضی مسلک ہو، اگر اس کے ٹاپ پیرامڈ پہ، یعنی کہ ایک پیرامڈ جب بنتی ہے تو اس کے ٹاپ کے اوپر اگر کوئی خدا شناس نہیں ہے تو باقی تمام نیچے کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وہ عادت بن سکتی ہے، وہ رواج بن سکتا ہے، لیکن اگر خدا نہیں، اگر آپ نماز خدا کے لیے نہیں پڑھ رہے تو نماز کا کی نماز ہے، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں۔ اسی طرح غور فرمائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ 1000 دفعہ دن میں کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا وہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا، کسی صورت نہیں ہوتا۔ اب اللہ کو یہ چاہیے تھا، یہ میں سوال جو ہے نا تشبیہاً بنا رہا ہوں، اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ مجھے مانو، لیکن اللہ نے نا مسلمانوں کے لیے ایک سپلیمنٹری ایگزام بھی رکھ لیا، کہا کہ اچھا تھوڑا سا نیچے آؤ، محمد رسول اللہ یہ تم میں سے ہیں۔ یہ میں ضمنی معنوں میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی اس کو یوں نہ سمجھ لے کہ میں اس کو حقیقی معنوں میں کہہ رہا ہوں، ضمنی معنوں میں کہہ رہا ہوں، یہ تم میں سے ہیں۔ ہماری ریچ، ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ زیادہ ایزیلی ڈیولپ ہوتا ہے، خدا بھی ہم نے نبی کے کہنے پہ مانا۔ حضور یہ فرمائیے کہ ایمان کی شرط رکھ دی ہم نے نبی کے آخری ہونے پہ یقین کرنے پر، خاتم النبیین پہ۔ ایسا ہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ اسلام کا بنیادی اساسی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ سب کا ہے، اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے، اور جس کا نہیں ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ قرآن کی نص ہے، واضح طور پر قرآن پاک میں فرما دیا گیا۔ ویسے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایمان لانا، آپ سے پہلوں پہ ایمان لانا، بعد کا ذکر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، باقی جتنے اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، ان کی نبوتوں کا اقرار ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی اقرار ضروری ہے۔ باقی جتنے رسول ہیں ان کی رسالتوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو شہادتین، اللہ وحدہ لا شریک ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، جگہ جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی، ان کو سمجھائی، اور یہ اتنا واضح عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خود فرما رہے ہیں جگہ جگہ پہ، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی والا رسول آبادی لا کتابہ، یعنی میری کتاب آخری ہے، میری شریعت آخری ہے، میرا دین آخری ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ ہر دور میں نبوتیں آتی رہیں، اللہ کی کتابیں آتی رہیں، کبھی زبور آ رہی ہے، کبھی تورات آ رہی ہے، کبھی انجیل آ رہی ہے، لیکن جب قرآن آیا تو قرآن آخری کتاب۔ نبوت کا بھی سلسلہ، نبوتوں کا سلسلہ منقطع حضرت ابو بکر کی وہ رونا دیکھیے نا، کہ حضرت ابو بکر رو کس بات پہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ جو تعلق تھا نبوت کا، وہ جو وحی کا تعلق تھا، وہ ہم سے اب منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ منقطع ہو گیا۔ میں کالر لے لوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم، راول پنڈی۔ جی وعلیکم السلام بلال بھائی، میں رابعہ بات کر رہی ہوں۔ جی میرا بیٹا۔ بلال بھائی، میں پہلے تو آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنے بیٹے حمزہ کے، بس میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے بات کرنی تھی۔ فرمائیے۔ میرا بیٹا حمزہ ہے نا، اس نے سیکنڈ ایئر کیا ہے بلال بھائی، تو 841 نمبر ہے اس کے نا، ہم نے اس سال اس کو کہیں ایڈمیشن نہیں کروایا ہے، تو سیکنڈ اینول بھی دیے ہیں تو اس نے کوئی 5 نمبر ہی پڑھائے ہوں گے، کوئی اتنے زیادہ نہیں کیے نا۔
تو بلال بھائی اب اس کے بابا کی خواہش یہ ہے کہ نا وہ پھر دوبارہ سارے مطلب کہ دونوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کے پیپر دیں اور نہ میڈیکل کے لیے ہم اس کو کروائیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیونکہ آپ کی جو نا مشورہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے نا. اچھا, میری جو دلی خواہش ہوتی نا وہ یہ ہوتی کہ یہ فوج میں جاتا اور میڈیسن کرتا. اچھا, میڈیسن کرے فوج میں جاتا اور میڈیسن کرتا. یہ آئیڈیل کنڈیشن تھی کامیابی کے لیے بھی اور اس کی کامیابی کے لیے بھی. آئیڈیل کنڈیشن یہ, اگر وہ ایسا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. دیکھو بچوں پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی نا, اس لیے بچوں کی بھی رائے کو لینا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ میڈیسن کرنا چاہے, فوج میں نہ جانا چاہے, ہم اس پہ تھوپے نہ. بلال بھائی اس کو فوج میں بہت شوق ہے, لیکن بلال بھائی بہت مطلب کہ سمجھدار نہیں ہے, بہت ہی نا کچے ذہن کا ہے. جہاں بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی بیٹا وہ جو 1 سال گزارے گا نا یہ پی ایم اکیڈمی میں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے پختہ دماغ کا ہو جائے گا. اس پہ نہیں فکر کرو کہ وہ نا پختہ ذہن ہے. بہترین کام یہ ہوگا. میں دعا گو ہوں, اور بیٹے کو تم نے جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ وہ تیاری کرے اس کے لیے, چاہے 1 سال اس کو ویسٹ کرنا پڑے, لیکن وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے. اچھا, یہ کیریئر جو ہے یہ بہت برائٹ ہے انشاءاللہ. سارا وقت کھلا پڑتا ہے, جتنا چاہے پڑھے, کھلا پڑھے, کوئی پابندی نہیں ہے, ہر وقت پڑھتا رہے. آپ کو کال جب کرنی کاٹ رہی ہوں, بس سوری کہ نا میں نے مبارک کے لیے آپ کو فون کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے دعا رکھنی ہے میرے بیٹے کے لیے. میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مبارک دی اور آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. یہ حاصل کیا کہنا چاہیے, مجھے یہی حاصل لگتا ہے چیز کا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے دعا دیتے ہیں. دیکھیں بلال صاحب, لوگوں کی محبت ہے کہ لوگ آپ سے وہ انہوں نے جو آپ ان کے دل کی جو خواہش جو سوال تھا وہ بھی کیا, اور ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد بھی دی. تو گویا لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں اور عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, انعام ہے. اس پہ آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں بڑا شکر گزار ہوں. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی جب حضرت عمر خطاب جو عمرے پہ جا رہے تھے, تو کیا کہا تھا کہ میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر نا حق ہے کہ وہ اس کو کہے کہ تو دعا کر, اور جس زبان سے میں دعا آپ کے لیے کروں گا اس زبان سے میں نے آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں کیا انشاءاللہ تعالیٰ. جس زبان سے آپ میرے لیے دعا کریں گے اس کے لیے کوئی گناہ آپ کی زبان سے نہیں ہوگا. اس پہ حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے وہ بھی یاد کیجیے. اس سے کہو دعا کرنے کے لیے, اس سے کہو جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو آپ نے پوچھا نبی اللہ نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی انہوں نے کہا کہ دوسرے کی زبان نے تمہارے لیے تو کبھی گناہ نہیں کیا. یہ کیسی خوبصورت بات ہے, یہ تعلق کیسا بنتا ہے. میں ویسے بھی آپ کو بڑی ایک عجیب بات سناؤں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لا رہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی دعا کریں دوسرے کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غائب کی دعا غائب کے لیے بڑی جلد قبول ہوتی ہے. یعنی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ میرے لیے دعا کریں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے. دیکھیں ہم مخلوق تو اللہ کی ہے نا, تو جب بندہ بندے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ راضی ہو رہا ہے کہ بندہ تو میرا ہے, دعا کوئی مانگ رہا ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے نا, جو مانگ رہا ہے, جس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بعد میں ملتا ہے, مانگنے والوں کو پہلے مل جاتا ہے. کیا بات ہے. تو جو اگر آپ کو ابھی یہ بہن نے دعا دی ہے تو گویا وہ سمجھیں کہ جو آپ کے لیے اچھی جو خواہشات کو انہوں نے اظہار کیا نیک تمناؤں کا, تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے دے دیں گے. کیا خوبصورت بات ہے. آپ نے دل جو ہے نا وہ راضی کر دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راضی کرے. جی محوش, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی, حکم فرمائیے بیٹا. ٹھیک ٹھاک. بہت عرصے سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے پروگرام کو بہت مس کر رہے تھے. اللہ کا ہم نے بہت شکر ادا کیا کہ آپ ہمیں اسکرین پر دوبارہ نظر آئے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. تو یہ کافی لمبا آپ نے گیپ ڈالا, پلیز آئندہ ذرا اپنے لوگوں کا خیال کیا کریں, اتنا لمبا گیپ نہ ڈالا کریں. میں دل کی اتھر گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ نے جو وقت جہاں لکھا ہوتا ہے وہ وقت وہیں پر آتا ہے. اللہ نے جہاں جس کا نصیب لکھا ہوتا ہے وہ وہیں پر آتا ہے. اللہ نے جہاں اپنے ذکر کو تذکرے کو رکھا ہوتا ہے وہ تذکرہ وہیں پر ہوتا ہے, کسی اور زمین پر نہیں ہو سکتا. سو اللہ نے تذکرہ اس جگہ پہ اس اسٹوڈیو میں کتب آن لائن کا لکھا تھا, یہ یہاں پر آ گیا. کیا میری بیٹی کا سوال کیا ہے؟ بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہے ہمیں آپ کے پروگرام. سلامت رہیے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت بھی دے. بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں دینی لحاظ سے ہمارے ذہنوں میں. میں آپ کو میری پیاری بہن آپ کو اتھر گہرائیوں سے دل کی کہہ رہا ہوں, یہ علماء کرام جو ہے نا ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں, اور میں نے سیکھنے کا جو ذریعہ نکالا ہوا ہے نا وہ یہ کہ اختلاف رکھو ان کے ساتھ. اور یہ بڑی محبت کا رشتہ ہے, اختلاف ایسی تھوڑی کر سکتا ہے انسان چلتے ہوئے پھرتے ہوئے انسان کے ساتھ.
ان کے ساتھ اختلاف رکھو. پھر وہ جو علم کی ایک نہر بہتی ہے نا, وہ جو دریا کوزے سے باہر آتا ہے نا, وہ پھر سن کے پھر اس میں سے ڈیڈیوس کرنا, اس میں سے اپنے دل میں رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے, ہمارے سروں پہ قائم رکھے, یہ ان کی برکت ہے. فرمائیے میرا بیٹا. آمین. بس بہت شکریہ بلال صاحب, میں نے آپ سے بس یہی بات کرنی تھی, تو انشاءاللہ پھر پروگرام میں آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سلامت رہیے. دیکھیے کیسے خوبصورت بات ہے, کیسے بچے جو ہیں وہ دور دور سے, یہ میں نے بات جو ہے نا بالکل سچی کہی ہے کہ علماء کرام سے سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کہیں, اختلاف کا لفظ بھی ذرا سخت ہے ویسے, آپ انکوائری جنریٹ کریں اور پھر کوزوں کے ویسے جو اختلاف ہے یہ تو رحمت کہا گیا, انتشار نہیں ہونا چاہیے, انتشار نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں علماء سے بات اختلاف کا مطلب لفظوں کی جو اٹھان ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے. یعنی اختلاف کہتے ہیں انتشار نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کہتے ہیں مختلف ہونے کو, یعنی آپ کا پوائنٹ کچھ اور ہے, میرا کچھ اور, یہ ہے اختلاف. تو جو ہمارے معاشرے میں نا یہ اختلاف نہیں ہے, یہ انتشار ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اختلاف وہ تھا, اختلاف سیکھنے کے لیے, اختلاف وہ تھا جو انبیاء کرام میں ہوا, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام میں اختلاف ہوا ایک بات پہ, ایسے صحابہ اکرام میں, اہل بیت میں, تابعین میں, ائمہ میں, امام اعظم ابو حنیفہ کچھ کہہ رہے, امام مالک کچھ کہہ رہے, امام شافعی کچھ کہہ رہے, وہ اختلاف تھا. اختلاف کو انتشار بنا لیا. ہاں لیکن یہ انتشار ہے, یہ شرارت ہے. ہاں دیکھیں آپ کہیں کہ میرا اس کے اوپر پوائنٹ یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ ایسا درست ہے, میں کہہ دوں کہ نہیں جی میں کہتا ہوں شاید ایسا درست ہے, آپ کے پاس بھی قرآن حدیث ہے, میرے پاس بھی قرآن حدیث ہے, تو یہ اختلاف ہے. جی اور یہ اختلاف رحمت ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی درست ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, پھر اس سے انتشار ہوتا ہے. اس بات کو اپنے اگر میں لفظوں میں کہوں کہ یہ جس کو میں اختلاف کہہ رہے ہیں نا, وہ بنیادی طور پہ قرآن اور حدیث دونوں کی طرف ہے. جو بھی بات کرے گا وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کرے گا. اب اس کا اپنا عقل ہے, اس کا اپنا علم ہے, اس کا اپنا فہم ہے, اس نے اپنی عقل اور فہم کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے اور پوری ایمانداری سے کرنی ہے, اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے مختلف ہو. یہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ انتشار نہیں ہے. اس لیے دونوں لوگ بیٹھیں گے, دونوں سے مراد ہے دونوں لوگ, کئی لوگ ہو سکتے ہیں. آپ ساری زندگی عمل کرتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ سکھاتے بھی ہوں. یہ دونوں طرف کا راستہ جو ہے نا علم کا, یہ دروازے کھلتے ہیں. اس لیے مجھے وہ صحاب بہت یاد آتے ہیں. جب میں کبھی عمرے پہ بھی ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پچھلے دروازے سے آئیں, دروازے کا نام میرے خیال میں حضرت بلال حبشی کے نام سے رکھا گیا ہے, وہاں پہ وہ تھڑا بنا ہوا ہے جہاں پہ صحابہ بیٹھا کرتے تھے, اور رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی ایک طرف جہاں پہ سیدہ فاطمہ کا دروازہ ہے اس کی طرف جو ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے سارا دن جو ہے وہ آپس میں بحث اور مباحثے کرتے تھے, اور پھر سوالوں کے جواب بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. ہم ان صحابہ کو یاد کرتے ہیں, اور ان کا دیا ہوا علم جو ہے وہ ہمارے لیے باعث عزت بھی ہے, باعث برکت بھی ہے, باعث رحمت بھی ہے, اور باعث ایمان بھی ہے. جی السلام علیکم کالر ملتان. عرفان بول رہا ہوں. جی عرفان بھائی السلام علیکم. بھائی میں نے پتہ کرنا تھا, بچے کو میں نے بھیجا تھا دبئی وزٹ ویزے پہ, تو وہ وہاں اس کا کام نہیں بنا, واپس آ گیا. بچے کا نام عبد المعید. جی عبد المعید. عبد المعید. پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ وزٹ ویزے پہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہ کسی نے کہا تھا کہ بھیجیے تو ہم اس کا ویزا کروا دیں گے, لیکن وہ کام نہیں بن سکا. ہاں یہ دبئی میں سیٹل نہیں ہو سکے گا, پہلی بات تو یہ پکی بات. لیکن دوسری بات جو ہے نا, یہ میں ضمنی کہہ رہا ہوں, کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ نے رزق کمانا ہے اس کی ابتدا 2 نمبری سے نہیں کرنی چاہیے. وزٹ ویزے کے لیے, اور آپ یہ کہہ کے جاتے ہیں, آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ وزٹ ویزے پہ جاب نہیں کریں گے. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ ویزے کا سٹیٹس جا کے چینج کر لیں, جیسے امریکہ میں بھی ہوتا ہے, انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن اس بچے کا دبئی کے ساتھ ذرا مشکل ہے کہ یہ سلسلہ بن سکے. اگر اس کو بھیجنا ہے, اس کو مسقط میں بھیج سکتے ہو آپ, سعودی عرب میں بھی یہ مناسب نہیں رہے گا, یا اس کو آپ انگلینڈ کی طرف بھیج سکتے ہو. انگلینڈ میں یہ بہت اچھا رہے گا, بہت کامیاب رہے گا, کسی بھی صورت میں جائے گا. یہ بچہ بنیادی طور پہ ذہنی بچہ ہے, جسے کہنا چاہیے نا ہز مائنڈ ورکس, لیکن ہی از اپیرنٹلی شائے, دیکھنے میں شائع ہے, لیکن یہ دماغی طور پہ جو ہے وہ بہت اچھا سینسٹیو اور سوچنے سمجھنے والا ہے. اس لیے محنت کے کام میں ڈالنے کی بجائے اس کو میرے خیال میں آپ یورپ اور
انگلینڈ کی طرف اگر بھیجنا چاہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. بچے سے کہو کہ وہ آیت کریمہ پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا. لیکن یہاں پہ دبئی میں اب دوبارہ ٹرائی کرنے کی میرا بھائی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی بات؟ کالر چلے گئے. اچھا یہ فرمائیے حضور اقدس کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا ہمارے حصہ ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے آخری نبی ہونے کا جو ماننا ہے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, تو عقیدہ ہی ایمان کا حصہ ہے؟ دیکھیں ویسے تو جو ایمانیات ہیں, ایمان مفصل ہے, ایمان مجمل ہے, اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا ذکر ہے. اسلام کا بنیادی جو اسلام کی جو اساس ہے نا, وہ 3 چیزوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, توحید, رسالت اور آخرت. توحید رسالت اللہ وحدہ لا شریک ہے, نہ ہو تو اسلام سے خارج ہے, یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے. خارج تو وہ ہو جو شامل ہو, یہ تو شامل ہی نہیں ہو سکتا نا, یعنی پھر وہ اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے. ہاں, یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہیں. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کے اندر بھی ختم نبوت میں ان کا بھی کوئی شریک نہیں ہے. کیا بات کی ہے, یہ جملہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اللہ تعالیٰ وحدانیت کے اندر لا شریک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت میں لا شریک ہے. دیکھیں جب معراج کی رات گئی نا, یعنی شب معراج میں, شب معراج میں آپ اگر دیکھیں گے نا کہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آپ آخری صف سے لے کر حضور کی جو کہاں کس جگہ, بیت المقدس میں, جہاں آج کٹ پڑ رہی ہے اور ہمیں شرمندگی اور غیرت نہیں آ رہی. یہ تو ہمارے لیے ہے نا, ہم احساس ہی نہیں. روایت جب سناتے ہیں تو کتنا پراؤڈ ہوتے ہیں ہم. اب دیکھیں بلال بھائی, وہ جو آپ دیکھیں گے نا نبوتوں کی آپ صفیں بندی ہوئی ہیں, تو ہر نبی کی صف میں کئی نبی کھڑے ہوئے ہیں, لیکن مصلی پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہیں, کوئی نہیں ہے. ان کے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے, یعنی آگے سے دور کی بات, ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے. آگے تو دور کی بات ہے, دائیں بائیں بھی کوئی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے, یہ اسلام کی بنیادی. اور حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور خلافت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو جنگ ہوئی ہے مسلمہ کذاب کے اوپر, یہ بہت بڑا جو فتنہ تھا ختم نبوت کے منکرین کا, وہ اس میں بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں. یعنی یہ اتنا بنیادی اور آپ سمجھے کہ اساسی عقیدہ ہے. تو اس لیے یہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی, اور اس کو مسلمہ کذاب کو پتہ ہے نیزہ مارا کس نے تھا؟ جی حبشی نے. جی, اس نے کہا تھا کہ میں نے جو اپنا حضرت وحشی نے, جو وحشی کہتے ہیں کہ جو میں نے غلط کام کیا تھا, میں نے آج اس کا بدلہ جو ہے وہ چکا دیا. اور دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ایک وہ معروف واقعہ ہے, وہ جو بندے نے آگے کہا جی میں نے بچی کو زندہ درگور کر دیا, وہ تفصیلی واقعہ لوگ جانتے ہیں. اس بندے نے جب یہ بات کہی نا کہ وہ ہر رات خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی کچہری ہوگی, اور آپ کا میرے اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی, اللہ کی عدالت ہوگی, میں ابا جی آپ کو گریبان پکڑوں گی, یہ ذنب میں کیوں قتل کی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آئے, لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے دے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں نبی اور آخری نبی ہوں, میری ختم نبوت کا اقرار کرو. الاسلام یہدی ما کان قبلہ, جتنے گناہ کیے ہیں حتیٰ کہ یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. یعنی یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, یہ بنیادی چیزیں ہیں. اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ وہ تم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے والدین سے, رشتہ داروں سے. حضرت عمر کو کہا تھا, حضرت عمر خطاب. اور دوسری روایت بلال بھائی کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے. اس میں کہا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری محبت ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو جائے. اور دوسری روایت میں فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو دین جو شریعت میں لے کے آیا ہوں اس کی اتباع نہیں تم کرتے. کیا خوبصورت. تو ہمیں دونوں روایتوں کو دیکھنا ہے. یہ مسلمہ کذاب نے جب یہ سارا فتنہ چلایا جس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق جو ہے انہوں نے جہاد فرمایا اور وحشی نے,
دیکھیے لفظ وحشی کہاں سے چلا ہے، یہ اس صحابی کا نام ہے جنہوں نے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد اسلام قبول کیا. تو انہوں نے بڑے فتنے کے اندر بڑا فلسفہ ڈالنے کی کوشش کی، جو آج بھی بڑے لوگ جو ہے وہ فلسفہ ڈالتے ہیں. لیکن اس کے مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ اچھا مجھے نبی نہ مانے، مجھے ایک ساتھی مان لیں نبوت کا، مجھے سایہ رسول کا مان لیں، مجھے فلاں کر لیں. یہ اس نے ایک جملہ اور بھی کہا، اس نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ دیہاتوں کا نبی مجھے مان لیں اور شہروں کا میں آپ کو مان لیتا ہوں. یعنی کہ یہ دیکھو، یعنی جس بندے کے پاس کوئی اس کے پاس وہ کس جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہے. لیکن اس سارے خیال پہ کہ آپ نے نبی کو آخری نبی ماننا ہے اور حتمی طور پہ ماننا ہے، اس میں ایک بڑا اچھا جملہ جو ہے ہمارے ایک استاد محترم نے ایجاد کیا. انہوں نے کہا کہ اس بات پہ پہرا دیں. پہرا دینا حضور اس بات پہ پہرا کیسے دیں؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہماری کچھ انفرادی کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں. انفرادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے پاس سیرت کا علم ہونا چاہیے، مجھے قرآن آنا چاہیے، مجھے سنت کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، سنت کی تعلیم نہیں ہوتی، صرف لڑائی اور جھگڑا ہمارے پاس ہوتا ہے، جس وجہ سے معاشرہ تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن اور سنت کو دیکھیں، پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے، آپ جب قرآن کی سینکڑوں آیات پڑھیں گے، جب آپ ہزاروں حدیث پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا انفرادی. اور دوسری چیز ختم نبوت کا حضرت صاحب یہ بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کریں، حضور کا ادب کریں، حضور کی تعظیم و تکریم کریں، حضور کی اطاعت اور اتباع کریں. یہ تو انفرادی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے نصاب میں شامل کریں تاکہ ذہن سازی ہو، نصاب میں پڑھائیں لوگوں کو. اور جس طرح آج ہمارے پاس میڈیا ہے، ہمارے میڈیا کے اوپر اس کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو وہ پیغام ملنا چاہیے جو قرآن پاک کے اندر ہے، جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے. یہ جو بات علامہ صاحب کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے نا یہ بڑی واضح ہے کہ ہمارا اس کے اوپر بہت زیادہ علم ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے اوپر جو بہت زیادہ کام کرنے والا ہے، جسے کہتے ہیں R&D، یعنی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ تحقیقی کام جو ہے وہ بڑے کم ہم نے کب سے کیے ہیں. ہم صحابہ کا احسان نہیں اتار سکتے جو انہوں نے احادیث کی صورت میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے دیا. قرآن پاک دیکھیں، قرآن پاک. لیکن حضور اقدس اس میں ایک جملہ جو 6 سال کے بعد کی زندگی ہے، 25 سال تک جوانی تک، اس میں چیدہ ہمارے پاس واقعات ہیں، زیادہ نہیں ہیں. پھر 25 سے 40 سال تک ہمارے پاس بڑے کم واقعات ہیں، ہم نے اس پہ تحقیق نہیں کی. پھر جب صحابہ شامل ہونے شروع ہوئے پھر ہم تک پہنچی ساری بات. لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے 62.6 منتھس کی، وہ ہمارے سامنے ایک ایک دن کا ریکارڈ ہونا چاہیے. 40 سال کے بعد کا تو ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو کمزوریاں ہماری طرف سے رہ گئی ہیں ہمیں اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. بلال بھائی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نبوت کی جو زندگی جو ہے 40 سال جسے ہم کہتے ہیں، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے نا، وہ تو پہلے نبی ہوتا ہے، ازل میں اسے نبی لکھ دیا جاتا ہے. لیکن جو ظاہری طور پہ 40 سے 63 سال کی زندگی ہے حضور صلی کی، جو اس 23 سالہ جو حیات طیبہ، اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کو بیچاروں کو نہیں پتا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اجتماعی طور پہ اس کے اوپر سیمینار ہوں، کانفرنسیں ہوں، کتابوں میں ایسے چیپٹر ہوں، میڈیا کے اوپر ایسے پروگرام ہوں، تاکہ یہ اویئرنیس پیدا کی جائے. یقین کیجئے آج لوگ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، لوگ حدیث بھی پڑھا رہے ہیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ پڑھائی جائے. آج کا دن جو ہے وہ آپ کے ساتھ کالرز کا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ایک صحیح پرامن قسم کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ ہمیں ضرور بنائے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اگر کسی بھی نبی کی بات کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کروں، تو بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ میں مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، میں آگ کے اندر نہیں جل سکتا، حضرت ابراہیم کی جیسے مثال ہے. تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ نارمیلسی سے بھری ہوئی ہے. اور ہر وہ شخص جو ہے جو کہ ایمان لے کر آتا ہے وہ آپ کی زندگی کو اپنی زندگی پہ طاری کر سکتا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو طاری کر سکتا ہے. اس میں جو واقعہ معراج ہے یہ ایسا معجزہ ہے جیسے چاند توڑنے کا بھی ایک معجزہ ہے. معجزات کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو نبی کی زندگی ہے اس کو آپ اپنی نارمل زندگی میں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل سے ڈسکس رمضان میں بھی میں کوشش کروں اور ویسے بھی. حضور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے سفر،
میں اس پہ واپس آتا ہوں، پہلے ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں، پہلے میں ان سے بات کر لوں. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. جی سر آپ کا بہت اچھا شو ہے، انشاءاللہ ایسے اللہ آپ کو ایسے ہی کامیاب رکھے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. حکم میری پیاری بہن. میرا ہاں جی یہ میرا ایک مسئلہ تھا. میرے ہسبینڈ ہے عاصم علی. آپ کا نام کیا ہے؟ خالدہ. خالدہ. عاصم آپ کے ہسبینڈ ہیں. جی ہاں جی. تو انشاءاللہ ان کی نا بڑی دیر سے یہی کوشش ہے باہر جانے کی. ٹھیک. ابھی فی الحال وہ دبئی گئے بھی تھے لیکن ادھر کامیاب نہیں ہوئے، پھر واپس آ گئے ہیں. اچھا. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جا سکیں گے، کیا مائنڈ ہے؟ دیکھو عاصم کام کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیے. جو بھی مل جائے لیکن اچھا ہو. عاصم جو ہے نا ان کی زیادہ جو پکڑ ہوگی نا، پکڑ سے مراد ہے جہاں پہ ان کی کمانڈ ہوگی، پکڑ نہیں کمانڈ ہوگی جہاں پہ ان کی، وہ دو جگہوں پہ ہو سکتی ہے. یا سعودی عرب میں ان کی اچھی بن جائے گی، یا مسقط میں ان کی اچھی بن جائے گی. عمان میں نہیں اچھی بنے گی. مسقط میں اور سعودی عرب میں ان کی اچھی بنے گی. لیکن ان کو میرے خیال میں یہ فرمائیے کہ یہ سعودی عرب کی طرف ٹرائی کریں، وہاں کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے گا اور کھول دے گا انشاءاللہ. لیکن ان کا یورپ کنٹری میں جانے کا زیادہ مائنڈ ہے، وہ بہتر رہے گا. یورپ میں کس جگہ، کس شہر میں، کس ملک میں؟ جرمنی میں سیٹل نہیں ہو پائیں گے. جرمنی مشکل ہوگا. یہاں پہ اپنے وسائل کو ویسٹ نہ کریں. یا تو اٹلی چلے جائیں وہ زیادہ بہتر ہوگا، انگلینڈ چلے جائیں وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میرے خیال میں یہ سعودی عرب جائیں تو یہاں پہ زیادہ بہتر ہے. اور انہیں کہیے کامیابی کے لیے انہیں کہیے کہ یہ سورہ اخلاص کو پڑھتے رہیں. اگر پڑھتے رہیں گے تو اللہ کامیابی یہیں مڈل ایسٹ میں دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خالدہ انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رہیے. انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ. بہت آپ کا شکریہ، آپ نے کال کیا. حضور معراج جو ہے یہ ایک عام مسلمان، ایک عام مومن کے لیے یہ سبق کیا رکھتی ہے؟ ہم نے اس سے سبق کیا سیکھنا ہے؟ کوئی میسج ہے ہمارے لیے اس میں یا صرف ایک معجزہ ہے؟ میں ایک شعر پہلے کہوں گا. حضور اقدس کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے، آپ نے شعر کو کیسے اچھا کیا. جی کیا بات ہے. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات. معراج کے اوپر جتنی بھی گفتگو کریں، میں اس کا جو نچوڑ نکالتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، وہ جو ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس میں ایک لفظ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے معراج کروایا ہم اس کو مشاہدات کروائیں. اور بلال بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو سب کو اللہ نے مشاہدات کروائے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لینا کہ کس طرح وہ پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا، پھر وہ سارا منظر سارا کچھ ہے. میرا ایمان تو ہے، میرے دل کی تسلی کے لیے ان کو زندہ کر دیں. اچھا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے نا شب معراج میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کروا دیے گئے، جنت دکھا دی گئی، جہنم دکھا دی گئی، سیر و تفریح یعنی کہ جو اللہ کے نبیوں سے ملاقات کرا دی گئی. جی ملاقات. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دکھائے گئے، وہ جگہ دکھائی گئی کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کو ملنے والی ہیں اور اللہ کے مبغوض بندوں کو ملنے والی ہیں. جنت دکھا دی گئی، جہنم دکھا دی گئی، مقام اعراف دکھا دی، ہر چیز دکھا دی گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے گا نا کسی کو جنت کی تو وہ جنت سامنے ہوگی. جب کسی کو ڈرائیں گے نا جہنم سے وہ جہنم سامنے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شاہد یہ بات کہہ رہا ہے. حضور شاہد بات. ایک بندہ کسی بات سنتا ہے، کوئی بندہ مدینہ کی بات کرتا ہے، مکہ کی بات کرتا ہے، محبت میں کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دیکھا نہیں ہے، لیکن جس بندے نے مشاہدہ کیا ہو نا وہ بڑے وثوق سے بات کرتا ہے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ایمان تھا اللہ پہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے تھے نا، اللہ کی الوہیت کی طرف، تو اپنا بھی ایمان تھا. لیکن اس کے اندر اللہ نے اور جان ڈال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کروا دیے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ کہیں نا، آپ ایک جملہ کہتے ہوئے تھوڑا سا شائع ہو رہے ہیں. اللہ پہ بھی شہادت نبی کی ہے. دیکھیں ہاں بالکل. اور کہا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے نبی آپ شاہد ہیں. شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد شہادت دینے والا. شہادت دینے والا. جنت دیکھی ہوئی ہے، میں اور آپ جنت کی بات کر رہے ہیں نا، جنت دیکھی نہیں ہے. جہنم کی بات کر رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں نا تو حضور کا مشاہدہ ہے. تو وہ دعوت کے اندر جو پختگی آتی ہے. اور میں ایک جملہ کہوں کہ یہ معراج ہوئی کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے نا،
لوگوں کے ظلم تھا، تشدد تھا، ہر طرح کے مصائب تھے، مصیبت تھی جی ہر طرح کے مصائب تھے، اور اس کے اوپر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت کر کے مدینہ ابھی تعلیم ختم ہوا تھا، بالکل، اور ابھی مدینہ جانا تھا، تو مدینہ جا کے نا بہت بڑے پیمانے پہ دعوت دینی تھی، تو اس مدینہ جانے سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے کہا میرے محبوب آ جائیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہاں بیت مقدس، کہاں پہ آسمان اول، آسمان دوم، جی وہ بیت اللہ سے سفر شروع ہوتا ہوا بیت معمور پہ چلا گیا، بیت معمور سے ہوتا ہوا عرش الہی پہ پہنچ گئے، کعبہ قوسین او ادنا، بالکل قریب، وہ پورے قرآن پاک نے بیان کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو معراج ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس کے اندر بند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کروا دی۔ واہ سبحان اللہ۔ ملتان ہمارے ساتھ ہے جی، السلام علیکم ملتان۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کا نام کیا بیٹا؟ نصرت۔ جی نصرت بیٹا فرمائیے حکم۔ بلال بھائی میں نے اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا تھا، تو اس کی شادی کے لیے میں کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہوں، رمشا نام ہے اس کا۔ اچھا رمشا کی کتنی عمر ہے؟ 25۔ ابھی نہ فکر نہ کرو، آپ نے دو باتیں کرنی ہیں، ایک تو رمشا کے آپ نے ہارمونز کا اور ویٹ کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتی بات؟ جی۔ رمشا کو کہنا ہے کہ اپنا وزن نہ بڑھائے اور اپنے ہارمونز کا خاص طور پہ خیال رکھے، اس کو انڈر واچ رکھنا ہے۔ دوسری بات، 2 تسبیحات ہیں جو کہ رمشا کو کہیے پڑھیں، پڑھ لے گی بیٹی؟ جی جی میں بھی پڑھتی ہوں، جو وظائف مجھے آپ بھی بتا رہے ہوتے ہیں میں وہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ اچھا یہ شادی جس نے کرنی ہے نا وہ پڑھے گا؟ جی جی رمشا نے کرنی ہے نا شادی، جی جی تو رمشا کو کہنا کہ وہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ جی۔ ایک تسبیح پڑھے وہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، ٹھیک لکھ لو، یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ میرے رسول کی حدیث ہے اور اس کی حدیث کی راوی میری ماں سیدہ عائشہ ہے کہ اس نام سے جو مانگا جاتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اب اتنی بڑی اتھارٹی کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ تینوں لفظ پڑھنے ہیں اس نے، یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ دوسری جی بلال بھائی، ہاں جی بتائیں۔ دوسری تسبیح اس نے پڑھنی ہے یا ولی یا والی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں تسبیحات پڑھتی رہے انشاءاللہ تعالی شادی کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک بات پوچھنی تھی کہ بچے نا پسند کرتے ہیں، ایک رشتہ ہے، نام لڑکے کا نام عمیر ہے، تو بچے تو رضامند ہیں مگر گھر والوں کی طرف سے ایشو آ رہا ہے۔ گھر والے کون، کس کے گھر والے، آپ یا عمیر کے؟ ان کے، عمیر کے۔ دیکھو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ عمیر کے ساتھ نہ کرے، یہ معاملہ جو ہے یہ محبت تک تو چلتا ہے، لیکن دیکھو نا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھانا اور اپنے کچن میں بیٹھ کے کھانا کھانے میں بڑا فرق ہے۔ تو اگر اس کے ماں باپ نہیں ہے تو اس بچے کو یہ فورس نہ کرے بالکل بھی اس معاملے میں، کیونکہ وہ بچہ کمزور ہے ڈیسیژن میکنگ میں۔ ماں باپ ہیں مگر ابھی گھر والے راضی نہیں ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، وہ بچہ سٹینڈ نہیں لے سکتا اس کے لیے، وہ کمزور ہے اس معاملے میں۔ تو ہم طرف سے ویٹ کریں پھر؟ نہیں ویٹ نہیں کریں، اگر انہوں نے لینا ہوگا رشتہ تو وہ خود ہی آ جائیں گے، آپ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، آپ اور رشتے تلاش کریں، یہ آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ لیکن وہ میں عرض کر رہا ہوں نا، عمیر اتنا تگڑا نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے رمشا کے لیے سٹینڈ لے سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ نہیں میں نے یہی کرنی ہے۔ ماں باپ تو نہیں، ماں باپ کا نام پتہ ہے آپ کو؟ نہیں۔ ماں باپ کی طرف سے اگر نہ ہے تو پھر عمیر اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ رمشا کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ عمیر ہی کا رشتہ ہو اور میں کروں۔ اس معاملے میں رمشا سے کہیے کہ وہ آئندہ اور آنے والے رشتوں کو بھی کنسیڈر کرے، اور جو 2 تسبیحات میں نے کہی ہیں یہ پڑھتی رہے، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ کسی ایک جگہ جم کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اوکے؟ میں اس کے لیے پڑھتی رہوں تو آپ نہیں پڑھنا، اس نے پڑھنا ہے۔ نہیں میرے لیے بھی بتا دینا، بچی تو پڑھے گی۔ آپ نے جو تسبیح یہ جو 2 تسبیحات میں نے بتائی ہیں، یا رحمان والی اور یا ولی والی، یہ بچی نے پڑھنی ہے۔ آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ آیت کریمہ ہے اپنی صحت کے لیے، اور آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، آیت کریمہ اور استغفار، ٹھیک ہے؟ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ بچیوں کی شادی کا معاملہ جو ہے جیسا، تب یہاں پہ انسان اگر کہیں پہ ماں باپ نہیں مان رہے تو وہاں ضد کس حد تک ضد لگانی چاہیے؟ دیکھیں بلال بھائی، اسلام میں یہ 2 باتیں بالکل واضح ہیں
پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان لڑکی آتی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو میرے چچا جی ہیں نا وہ انہوں نے رشتہ بات نہیں کی، میرا رشتہ کر دیا ہے، میرا نکاح کر دیا، ایجاب و قبول ہو گیا، میری طرف سے وکیل بن کے کر دیا ہے، انہوں نے اپنے بھانجے کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو بچی یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اختیار دیا کہ ٹھیک ہے بیٹی الگ ہو جاؤ۔ بالکل۔ اور دوسری جگہ پہ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پہ، اس کو پورا بتائیں اگلی بات، اس نے کہا یا رسول اللہ میں صرف اپنا حق سمجھنے کے لیے آئی تھی کہ میرا یہ حق ہے، تو وہ واضح ہو گیا نا بات۔ اچھا دوسرا ایک صحابی نے کہا یا رسول میں فلاں جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دیکھ لو۔ اب یہ کتنی بڑی بات اور کتنی واضح بات ہے کہ بچوں کو یقیناً والدین کا احترام کرنا چاہیے، ادب احترام کرنا چاہیے، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ کم از کم رشتہ کرتے ہوئے بچوں سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ ہم وظائف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یقیناً اس میں بڑی برکات ہوتی ہیں۔ میں خود بھی بلال بھائی وظائف بتاتا ہوں، یہ رشتوں کے معاملے میں بڑا ایک مجرب وظیفہ میں بتاتا ہوں، آج بتا دیتا ہوں کہ سورۃ جو مریم ہے، سورۃ مریم کی روزانہ تلاوت کی جائے، تو اگر اس کے ساتھ مزید شامل کریں سورۃ تغابن کر لیں، یا کم از کم سورۃ مریم ضرور پڑھیں۔ سورہ مریم ہی پڑھ لیں، بڑی بات ہے۔ جی والدین کے لیے، والدین پڑھیں بچوں کے رشتوں کے معاملات میں، اللہ بہتر کر دیں گے۔ لیکن یہ وظائف اپنی جگہ پر ہیں، اس کے اندر برکات ضرور، لیکن سنت رسول کو بھی فالو کرنا ہے کہ حضور کی کہ والدین اپنے بچوں سے پوچھ لیں، اور جو بچے ہیں وہ والدین کی رائے کا احترام کریں، والدین جبر نہ کریں، والدین جبر نہ کریں۔ یہ جو ہوتے رہے ہمارے جنوبی پنجاب میں یا بہت سارے علاقوں میں وارث سٹے کے نکاح کے ادھر سے ادھر سے، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے ہمارے پنجاب میں بچیوں کے قرآن سے بھی نکاح ہوئے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیں۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم صاحب، مبارک ہو۔ پہلی بات عبد النغیب عرض کر رہا ہوں سر، خیر مبارک۔ التماس دعا ہے آپ سے، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور سلامت رہے سر، خوش رہے، جس طرح اللہ آپ بندوں کے درمیان آسانیاں بانٹتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا قدس صاحب، اس طرح میں نے 2 بیٹے ہیں میرے، ان کی میں لائن کرنا چاہ رہا ہوں، کس لائن میں ڈائریکشن میں جاؤں کہ پروفیشنل آج سے بڑا کمپٹیشن ہے۔ ایک 15 ایئرز ہے جی، عبد العلیم نام ہے اس کا۔ اچھا، وہ بڑا سلو ہے بڑا انٹیلیجنٹ، اور انجوائے کر رہا ہے لائف اس ٹائم پہ، لیکن یہ پڑھنے کا کچھ شوق اس کو نہیں ہے، کافی میں محنت کر رہا ہوں اس پہ۔ اچھا، پر وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کرتا۔ اور دوسرا اسی والی سائڈ، دوسرا عبد الفہمید نام ہے جی۔ عبد الفہمید، تحمید، اچھا جی، تو وہ محنتی ہے لیکن انٹیلیجنٹ نہیں ہے اس طرح۔ تو مجھے کچھ گائیڈ لائن دے دے سر، ان کو دین والی سائڈ پہ بھی لے کے جاتا ہوں، تو کوشش کرتے ہیں، لیکن بس آپ کو پتہ ہے ایج کا حوالہ ہے اس طرح۔ بحیثیت والد میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے ساتھ اسید بھائی بیٹھے ہیں، میں ڈر ڈر کے ان کی طرف دیکھے بغیر یہ بات کروں گا، دین کے اندر نا بچوں کو زبردستی نہیں بھیجنا، بچوں کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایپٹیٹیوڈ کیسے ہے۔ اللہ نے دین کے اندر سختی نہیں رکھی، اس لیے میں بڑی ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بڑی لیٹ ایج میں آ کے نماز پڑھنی شروع کی، اور اس لیے پڑھنی شروع کی کہ استاد محترم جو ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر، وہ صبح اٹھتے تھے اور وہ اقبال پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تلاوت شروع کر دیتے، ہمیں مجبوراً اٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، پھر وہ جب نہیں ہوتے تھے تو عادت تھی کہ اٹھنا ہے اور اب نماز پڑھنا ہے، سو وہ جو دیکھیں گے وہ کر لیں گے۔ پہلی بات جو عبد العلیم ہے، اس کو آپ قطعی طور پہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ لائف انجوائے کر رہا ہے، یہ لائف ضرور انجوائے کرے گا، لیکن بازو اس کا اللہ نے پکڑنا ہے، اور یہ جائے گا کاروبار کی طرف، بزنس کی طرف، اور یہ چلا جائے گا۔ اس کو MBA کی طرف جانے دیں، اس کو CA کی طرف جانے دیں، یہ بنیادی طور پہ بزنس اورینٹڈ مائنڈ ہوگا اس کا، اور یہ اسی میں جائے گا، یہ جاب شاب یہ نہیں کر سکے گا۔ جو بڑا ہے بنیادی طور پہ وہ IT اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جائے گا، اور یہ تحمید کی بات جو کریں جی دوسرا والا جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جائے گا، یہ کمپیوٹر سائنسز کرنا چاہے اسے کرنے دیجئے، یہ اس میں میڈیا سٹڈیز کرنا چاہے کرنے دیجئے اس کو، لیکن جائے گا یہ ایسی چیزوں کی طرف جو کہ IT اورینٹڈ ہوں گی۔ سو بزنس اور IT اورینٹڈ کی طرف دونوں بچے جائیں گے۔ بحیثیت فادر میرے خیال میں صرف تربیت کی طرف آپ نے توجہ فرمانی ہے، اور باقی چیزوں پہ آپ نے کوئی زیادہ پریشانی نہیں کرنی۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس باپ کی جو خاطر ہے وہ بچوں کو کہاں کہاں نیک راستوں پہ لگانا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور یہ نیت جو ہے نا کہ میں ان کو دین کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، یقین کرو میں تمہیں بات جو ہے نا بالکل دل کی اتھر گہرائیوں سے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، وہ آ جائیں گے دین کی طرف۔
کیونکہ صرف نیت کرنی ہوتی ہے, راستے اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں اور اللہ کھول دے گا راستے. اس میں بلال بھائی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ شوق اور جبر میں بڑا فرق ہے. ہاں, شوق ان کا اچھا ہے, ذوق ان کا اچھا ہے, لیکن جبر نہ کریں. شوق سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کریں, حوصلہ افزائی کریں, انہیں ایسی باتیں بتائیں کہ وہ آئیں خود بخود آئیں گے تو وہ پھر کیا بات ہوگی, لیکن جبر سے نہیں ہو سکتا. جبر تو اسلام میں ہے ہی نہیں, جب کہہ دیا گیا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے. اب یہ فرما رہے تھے نکاح میں جبر نہیں ہے, نکاح میں جبر نہیں ہے تو جبر کس. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت سیدہ ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, ان کا بیٹا اور سب سے لمبی عمر فرمائی آپ نے, گود میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ جو بچہ ہے نا وہ دائیں بائیں سے کھا رہا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی تربیت یوں فرمائی کہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھا, دائیں ہاتھ سے کھا, اپنے سامنے سے کھا. یعنی تعلیم دی جا رہی ہے, تربیت کی جا رہی ہے. تو ہم تعلیم اور تربیت سے بڑھ کر جبرن کو چیز مسلط کرتے ہیں. جب جبرن مسلط کرتے ہیں وہ بچہ پھسل جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے, یہ بات والد نے بڑی اچھی کی ابھی کہ وہ کمپٹیشن جو ہے وہ بہت تیز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی لائنیں سیٹل ہو جائیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کمپٹیشن جتنا مرضی تیز ہو, بہرحال مقدر سے زیادہ تیز تو نہیں ہو سکتا نا. سو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کا اپنا پلان ہوتا ہے, اور خدا اپنے پلان میں جہاں جہاں جس کو جیسے ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے کر دیں. جتنے بھی اس کائنات کے اندر ارب پتی یا کھرب پتی لوگ ہیں, ضروری نہیں کہ ان کی اولادیں بھی ارب پتی اور کھرب پتی ہوں, وہ خود ہیں ارب پتی اور کھرب پتی, لیکن وہ جو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ارب اور کھرب نہیں دے سکتے, وہ صرف تربیت دے سکتے ہیں تاکہ وہ سسٹین کریں. پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ تقدیراں دے اگے تدبیراں دے تیر نہیں چل سکتے. ہم تو تدبیر کر سکتے ہیں نا, تو تقدیر نے غالب آنا ہے, لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ تم تدبیر کرتے رہو. واہ واہ واہ, مجھے یاد آ گیا یہ بات کرتے ہوئے, بابا فرید الدین مسعود شکر گنج جو ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس درویش کیا ہوتا ہے؟ صحیح. تو آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا, آپ نے کہا جو لوگوں کے رازوں پہ پردہ داری کرے. سبحان اللہ. ہاں, پھر کیا خوبصورت جملہ ہے. درویش کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے رازوں پہ پردہ داری کرے. اب یہ غور فرمائیے گا کہ ہم کتنی ایج یا ابیلٹی اپنی ظاہر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے انالیسس کر کے. اس نے کہا کہ 4 اصول جو ہیں نا وہ زندہ کر لو اپنے لیے تو تم درویش ہو. کیا؟ انہوں نے کہا اندھے ہو جاؤ. اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ اندھے آنکھوں سے ہو جاؤ, لوگوں کی چیزیں دیکھو اور بالکل ایسے بیہیو کرو جیسے تم نے نہیں دیکھی. لوگوں کے عیوب نہ دیکھو, عیوب نہ, عیب نہیں دیکھنے, دیکھ لو تو ان کو درگزر کر دو. کیسے درگزر کر دو؟ جیسے تم 2 گونگے ہو, جیسے تم 3 بہرے ہو, نہ سننا نہ کہنا. پھر آخری بات جو کی نا, اس کو سمجھنے میں بڑا وقت لگا مجھے. انہوں نے کہا کہ لنگڑے ہو جاؤ. لنگڑے اس لیے نہیں ہو جاؤ کہ لنگڑا کے چلانا ہے, اس لیے ہو جاؤ کہ برائی کی طرف جاتے ہوئے تمہارا جو بوجھ ہے نفس کی طرف جاتے ہوئے وہ لڑکھڑائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات کی ہے. لنگڑے ہو جاؤ, اندھے ہو جاؤ, بہرے ہو جاؤ, گونگے ہو جاؤ, لنگڑے ہو جاؤ, تاکہ نفس کی طرف نہ جانا ہو. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کوئی بھی شخص جو ہے یہ اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے اور ان کو اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے. اس لیے درویش کو ڈھونڈنے نہیں جانا, درویش کو بنانے کے لیے جانا ہے. جی السلام علیکم کالر. جی نسیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. بھائی میرے شوہر کا نام خالد محمود ہے. جی جی. اور میرے بڑے بیٹے کا نام حسن خالد ہے. حسن خالد. جی فرمائیے. جی میرے نا شوہر نے بہت کاروبار کیے ہیں اور ہر دفعہ نقصان ہی ہوا. اچھا, اب سوال کیا بنا آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمارا کام نہیں ہے, دوسرا میرا بڑا بیٹا حسن پڑھائی کی طرف نہیں آ رہا. کیا کرنا چاہتا ہے حسن؟ باہر جانا چاہتا ہے. کتنی عمر ہے حسن کی؟ حسن کی عمر ابھی 18 سال ہوئی ہے. 18 سال ہوئی ہے. کہاں جانا چاہتا ہے وہ؟ سعودی عرب. کہیں بھی دیش تو کہہ رہا ہے. سعودی عرب. ٹھیک ہے, سعودی عرب جانا چاہتا ہے تو محنت کرے گا یہاں پہ یا کیا کرے گا؟ محنت کرے گا بھائی, ترکہ تو ہے نہیں. حسن دیکھو, یہ بندہ بچہ تیز ہے, یہ میں تمہیں بتاؤں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری عمر یہ وہاں پہ جا کے کوئی مزدوری کرے یا ٹرک ڈرائیور بن جائے. یہ کرے گا کچھ عرصے کے لیے, لیکن اس کے بعد یہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سنبھال لے گا اور یہ پھر کاروبار میں چلا جائے گا. اپنی ایک عمر میں جا کے کاروباری انسان ہے اور یہ اچھا کاروباری بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کو سعودی عرب اگر بھیجنا چاہو تو 18, 19, 20 سال میں جب بھی چاہو آپ اس کو ضرور بھیج دو. خالد بنیادی طور پہ کاروباری آدمی ہے نہیں. اب یہ مصیبت یہ ہے کہ وہ کاروبار کرتا رہے
لیکن اس کی ذہنیت کاروباری نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ ڈھیلا تو نہیں کہنا چاہیے، شریف آدمی ہے، ہمبل آدمی ہے۔ اب کاروبار کی دنیا کے اندر آپ کو شروڈنس چاہیے، تیزی چاہیے، تکرار چاہیے، وہ ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ اگر ہاتھ پکڑنا چاہے تو اللہ ہاتھ پکڑ سکتا ہے، پھر اس میں شروڈ ہو یا نہ ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ بہت سے ایسے لوگ جو شروڈ نہیں ہیں وہ بزنس میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ خالد سے کہیے کہ وہ جو بھی کام شروع کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے، جو کر رہا ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے، لیکن سورہ اخلاص کی قل واللہ اس کی تلاوت جو ہے وہ ہر وقت کرتا رہے، تو اس محرم کے بعد کا جو بھی وقت آئے گا وہ اس کے لیے بابرکت ہوگا۔ محرم تک کا وقت گزار لے، تسبیح کو نہ چھوڑے، تسبیح کو قائم رکھیں محرم کے بعد، کیونکہ نیا سال شروع ہو جائے گا نا، تو وہ نیا وقت آئے گا، اور نیا وقت جو ہے وہ اس کے لیے انشاءاللہ مبارک ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میری بیٹی ایک ام عمارہ خالد ہے اور ایک تابندہ ہے۔ تابندہ اور ام عمارہ، ہاں جی، دونوں پڑھ رہی ہیں، ایک بی ایس اردو کر رہی ہے، تابندہ جو ہے اس کا آخری سال ہے، ٹھیک، اور ام عمارہ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، بحیثیت والد میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ نے اپنے دل کی کتاب میں لکھ لینی ہے۔ بچیوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، میں اس بات کا ڈینائی نہیں کرتا، لیکن ان کے جب رشتے آئیں تو ان کے رشتے میں دیری نہ کرنا۔ یہ میری بات کو سمجھ رہی ہو؟ ان کی باتیں نہیں سننی ہیں آپ نے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ شادی کے بعد اپنے خامند کے ساتھ مل کے کریں، خامند بھی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ملیں گے۔ یہ مہر کے طور پہ اپنی تعلیم لکھا سکتی ہیں، جو بھی زندگی کے خواب ہیں وہ لکھا سکتی ہیں، لیکن کسی بھی صورت کے اندر ان کی شادی میں دیر نہ کرنا۔ یہ دونوں بچیوں کی جو لیٹ ایج میرج ہے اس میں آپ کو بڑی ڈیفیکلٹی آئے گی، اس لیے ان بچیوں سے کہنا کہ وہ ارلی میرج کی طرف توجہ کریں۔ آئی نو کہ ریزسٹنس آئے گی، لیکن آپ نے بحیثیت ماں اس ریزسٹنس کو فیس کرنا ہے، اور بچیوں سے کہنا ہے کہ وہ یا ولی یا والی، یا ولی یا نصیر، یا ولی یا والی، یا ولی یا نصیر، یہ ایک تسبیح بنا لیں 4 لفظوں کی، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، اور یہ چیز ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اور جیسے کہ سید بھائی نے فرمایا سورہ مریم اگر پڑھتے رہیں تو رشتے آنے بھی آسان ہوں گے۔ سورہ مریم کی تلاوت ضرور کر لیں، اور ایک ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر اتنے ہی زیادہ نالائق اور جاہل ہو کہ نہیں روز کر سکتے تو کم از کم جمعے کو ضرور کر لیا کرو، تو وہ ایک پابندی بنا لیں، اللہ ضرور آسانی کرے گا۔ حضور اقدس، ایک عام مسلمان جو ہے اس کا عقیدہ رسالت جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ آخری لمحے ہیں، 2 جملے۔ دیکھیں جی، میں جیسے شروع میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہی بات دوبارہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، اس کو اپنا عقیدہ بنانا، اس پر ایمان رکھنا، اور ایمان رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، ادب، احترام، تعظیم و تکریم، اور اس سے آگے بڑھ کر جو اصل چیز ہے وہ ہے اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اور اقتباع دونوں کے اندر فرق ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔